السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی کی ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ عوام کی عدالت میں عوام کی بات۔ ناظرین، آج انتظار کی گھڑیاں پھر ایک مرتبہ ختم ہوئی، کیونکہ میں ڈاکٹر علی کی ٹی وی کی طرف سے تمام خبریں مکمل مفصل طریقے سے فرانزک کرنے کے بعد، ان کی انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ۔ وہ یہ کہ غریدہ فاروقی ایک صحافی ہیں، وہ ان کو بہت بے شمار لوگوں نے خطاب بھی دے رکھا ہے کہ لفافہ خور صحافی، یا اب تو خیر ان کے خلاف جو ہے انتہائی شدید قانونی کارروائی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک انتہائی سینئر ایڈوکیٹ صاحب ہیں عرفان ماہر صاحب نے ان کے خلاف اپلیکیشن دے دی ہے کہ انہوں نے مسلمان کے جو یقین ہے یا بیلیو ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرض کردہ احکامات ہیں ان کے خلاف نہ صرف بغاوت کی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اکسانے کی کوشش کی عوام کو۔ ناظرین، میں اس چیز کا اس اپلیکیشن کا تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ یہ کہ عید الاضحیٰ والے دن شام 7:34 پہ صحافی غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس ٹویٹ کا کچھ میں بتا دوں کہ مفہوم کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جتنے بھی جانور قربان کیے جاتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، ان کی جانیں جو لی جاتی ہیں یہ غلط ہے، اور ان کو نہیں قربان کرنا چاہیے، ان کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور یہ ٹوٹلی جو ہے نا غلط ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس ٹویٹ کو لائک بھی کیا تھا اور ری ٹویٹ بھی کیا تھا اور شیئر بھی کیا تھا، جو کہ اب وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ قانون کی پکڑ میں آئیں گے، کیونکہ وی آر لیونگ ان اے مسلم کنٹری، اسلامک جمہوریہ پاکستان۔ یہاں پہ قانون کی پاسداری ہے، اور اسلامک قانون جو ہیں اور آئین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی زندگی کے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ یہ کچھ لوگ اپنے دماغوں میں پتہ نہیں کیا خناصیت بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایوری تھنگ از اوکے، ناٹ اے پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ عرفان ماہر صاحب نے لاہور کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، جو صحافی غریدہ فاروقی ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی عید الاضحیٰ والے دن شام 7:34 پہ، اور اس کے اوپر بھی جو پیش رفت ہوگی ناظرین مزید وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کے ساتھ مفصل طریقے سے انجینئرنگ کرنے کے بعد، فرانزک کرنے کے بعد، وہ بھی ڈاکٹر علی میں حقیقت ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نجم سیٹھی سے کون نہیں واقف؟ یہ وہی نجم سیٹھی ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے بڑا نوازا تھا اپنے دور حکومت میں۔ یہ پی سی بی کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنانے والا بھی نواز شریف۔ آپ عمران خان صاحب سے پوچھ کے دیکھیں، جن کا کرکٹ کا بیک گراؤنڈ ہے، کبھی آپ فیس ٹو فیس ملاقات ہو ایسے کافی ٹیبل پہ تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ نجم سیٹھی کون تھے، یا یہ ان کو بنانے والا کون تھا۔ یہ نجم سیٹھی جو اب صحافی بنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہی اب جب یہ دوائی لینے کے لیے گیا ہے نواز شریف لندن میں، اور وہیں بیٹھ گئے ہیں، ابھی آ نہیں رہے، مختلف ہینے بہانے کر رہے ہیں، سفارتی لیول میں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور بفضل خدا بڑی جلدی ان کو واپس لایا جائے گا، ان کو بھی اور اسحاق ڈار کو بھی، اور جتنے بھی لوگ پاکستان کا، اس قوم کا، ملک کا پیسہ لوٹ کے فرار ہوئے ہوئے ہیں یا اس ملک میں ہی مقیم ہیں، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ان سے ساری ریکوری بھی ہوگی، اور وہ جو بھی سزا کے وہ مستحق قرار پائیں گے واقعی عدالت میں تو جج صاحبان کو سزائیں بھی دیں گے۔ اوبیسلی انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے انشاءاللہ، اور بڑی بہت جلد ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ ناظرین۔ نجم سیٹھی جو ہیں انہوں نے نواز شریف کے دور میں ان کو بنایا گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا، سارا بٹھا بیٹھ گیا، ستیہ ناش کر دیا انہوں نے، جو انہوں نے فنڈز کھائے، جو کچھ ہو سکتا کیا انہوں نے کیا۔ پھر یہ جی صحافت میں آ گئے، اور صحافت میں آئے تو انہوں نے مختلف اوقات میں ایسے ایسے بیانات دیے کہ انسان سوچتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کامن سینس بنتا ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میک نو سینس ایٹ آل۔ یعنی دیکھیں کہ جو بات انسانیت یا انسانی جو سینسز ہیں اس کے منافی ہوگی تو وہ کوئی بندہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا ہی نہیں۔ سینس یعنی دیکھیں، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ نجم سیٹھی ہمارے آج کے ویڈیو کلپ میں کہاں سے آ گیا۔ وہ اس طرح کہ CNN جو امریکن ٹی وی چینل ہے، انہوں نے
نور جو ہے وہ پاکستان جو کہ وہ ہے وہ تحریک کیا نام ہے پاکستان کے وہ جو بڑے دہشت گرد قرار دیے ہوئے ہیں پاکستان نے بھی ان کو، نور ولی عہد جی جناب، یہ کل کی بات ہے ناظرین، انہوں نے ایک ان کا نا انٹرویو پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے اس شخص کا انٹرویو لیا CNN والوں نے، لے کے اس کو نا ایئر کر دیا، اس کا چلا دیا، پاکستان میں بھی دکھایا ہے مختلف جگہوں پہ، اس کے اس کے ویڈیو کلپ بڑے ہوئے. تو یہ نجم سیٹھی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ کہنے لگے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ اس چیز کا پرچار بھی کیا، عوام کو بڑا اکسانے کی کوشش کی کہ جی میاں نواز شریف صاحب کا جب انٹرویو لیا تھا CNN والوں نے یا جو بھی اور دوسرے ٹی وی چینل تھے، تو پاکستان کی پیمرا نے جو ہے یہ جو کنٹرول کرتے ہیں سارے ان چیزوں کو، انہوں نے ان کے انٹرویو پہ پابندی کیوں لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کا انٹرویو ایئر نہیں ہوگا کسی بھی چینل پہ، مین اسٹریم میڈیا چینل پہ یا کسی جگہ پہ بھی پاکستان میں وہ چیز نہیں دکھائی جائے گی. تو نجم سیٹھی کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح وہ دونوں کو ملا سکتے ہیں. نواز شریف کا جو ہے معاملہ کچھ ہو رہا ہے، وہ شخص جو طالبان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ تو آبویسلی اب امریکہ نے اپنی ناکامیوں کا نزلہ کسی نہ کسی پہ تو پھینکنا، لوگوں کی توجہ بھی ڈائیورٹ کرنی ہے، اٹینشن جو ہے اس کو ہٹانا ہے اس چیز سے کہ جی وہ فیل ہو گیا. انہوں نے اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نہ صرف انٹرویو لینے ہیں بلکہ ان کو پروموٹ کرنا، سپورٹ کرنا، اور پاکستان میں بھی جو اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنا، جیسے جاوید لطیف ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور اسی طرح اسماعیل گجر صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جو انڈیا کو پکار رہے تھے، اور جاوید لطیف صاحب جو تھے وہ کھپے نہ کھپے، ان کا بھی سافٹ ویئر ابھی اپڈیٹ ہو گیا، کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، ابھی بھی کیس چل رہا ہے ان کے اوپر. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا تو وہ امریکہ تو آپ ڈھونڈے گا ایسے لوگوں کو. تو آپ کس طرح نجم سیٹھی صاحب، یہ حقیقت ٹی وی والے بھی آپ سے مخاطب ہیں ڈائریکٹلی کہ ہاؤ کوڈ یو کمپیئر دیز ٹو پیپل، ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ، کہ آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس کو پاکستان کی عدالتوں نے، معزز جج صاحبان نے سزا سنائی، ان کا مکمل ٹرائل ہوا، پھر ٹرائل ہونے کے بعد وہ کنوکٹ ہوئے، کنوکشن ہونے کے بعد، کنوکشن ثابت ہونے کے بعد پھر ان کو سزا دی گئی. تو پھر وہ یہ کہہ کے چلے گئے یہاں سے کہ یہ پلیٹلیٹس ان کے گر رہے ہیں دوائی لینے کے لیے وہاں لندن، تو واپس نہیں آئے، اور ابھی تک کتنی کوششیں ہو چکی ہیں ان کو واپس لانے کی، تو ابھی تک وہ اڑی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ واپسی تو ہوگی ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو نجم سیٹھی صاحب نے یہ جو بات کی، اس کے اوپر اس وقت پورے پاکستان میں جو لوگ بھی تھوڑا سا بھی کامن سینس رکھتے ہیں، بڑے سادہ ترین جو لوگ بھی ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نجم سیٹھی جو ہے یہ انہوں نے، یہ صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، بھائی جرنلزم اس کو تو نہیں کہتے. اگر دیکھنا اف یو وانٹ ٹو لرن جرنلزم دین یو مسٹ لرن جرنلزم فرام می ڈاکٹر علی، حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے. اگر آپ نے جرنلزم سیکھنا ہے منصفانہ، جسٹیفائی کرنا، نیوٹرل ہو کے، تو مجھ سے سیکھیں ڈاکٹر علی سے، کہ ہم کبھی کسی کی سائڈ نہیں لیتے اور نیوٹرل ہو کے منصفانہ بات کرتے ہیں، اور اسی کو تو جرنلزم کہتے ہیں. انصاف کرنا، اپنے پیشے سے انصاف کرو اور فیئر رہو، کسی کی سائڈ مت لو، کسی کی فیور میں بات مت کرو. اسی کو تو جرنلزم کہتے ہیں، اسی کو تو صحافت کہتے ہیں. آپ دیکھ لیں ناظرین، اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی صحافی ہیں، موسٹ آف دم آئی وڈ سے 99.99% جو ہیں مین اسٹریم میڈیا اور یہ جتنے بھی دوسرے جرنلزم ہیں، جرنلسٹ ہیں، یہ سارے کسی نہ کسی کی سائڈ لیتے ہیں. اور اس نے نجم سیٹھی نے تو حد ہی کر دی پاکستان کے اگینسٹ، یعنی کہ اس نے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ جی یہ نواز شریف کو کیوں نہیں آپ اس طرح کرنے دیتے. بھائی وہ بندہ پاکستان کے اداروں پہ وہ الزام لگا رہا ہے، پاکستان آرمی کے خلاف وہ بیان دے رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہاں سے جج صاحبان کے ساتھ جھوٹ بول کے وہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے. تو یہ معاملات آپ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں؟ وہ جو CNN کا انٹرویو انہوں نے نشر کیا ہے طالبان کا، جو نور ولی عہد ہے اس کے ساتھ، تو اس کے ان لوگوں کے خلاف بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب قانون لے کے آ رہے ہیں اسمبلی میں کہ جو شخص بھی پاکستان کی افواج کے خلاف یا پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی اس قسم کی بد زبانی یا کوئی اس قسم کے کلمات بولے گا، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. وہ قانون آنے والا ہے ویری سون، پریٹی سون.
تو پھر یہ سب لوگ فکس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو فکس عدالتیں ہی کریں گی، اور یہ پھر دیکھیں گے کہ جب بات کرتے ہوئے سوچیں گے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچیں گے، پہلے تولیں گے پھر بولیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر علی کو اجازت دیں کہ خدمت ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کی عدالت میں عوام کی بات، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی افواج اور ISI زندہ باد۔